يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور کے رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا آج تعلیم القرآن کی اس نئی سیریز میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں، استقبال کرتی ہوں آپ کا تہہ دل سے۔ اب ہم انٹروڈکشن میں ہم دیکھیں گے قرآن کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم سے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ ایک دفعہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی اپنی زندگی میں تھوڑا جھانک کر دیکھیں، سوچئے فار اے سیکنڈ، آنکھ بند کر کے میری زندگی کا گول کیا ہے، میری پرائورٹیز کیا ہے، میرا عمل کیا ہے۔ سوچئے وی ڈونٹ ایون نو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ یعنی اپنی زندگی میں جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ جو میں کر رہی ہوں، جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، فَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہدایت کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن کے ذریعے آئی ہے۔ جو قرآن کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ غم، ڈپریشن، کنفیوژن، پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان سارے چیزوں کا علاج صرف قرآن ہے۔ قرآن کو کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتے ہیں وَحَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب نازل کی ہے ہم نے، بابرکت ہے، بس پیروی کرو اس کی، تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کئی بار ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم کری، یا اللہ ہم پر رحم کری، پھر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیوں رحم نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کو فالو کرو، اتباع کرو اس کی، وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ حال اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے تو اللہ ہمیں اس آیت میں کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ اس قرآن کی اتباع کرنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے،
قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، بک آف گائیڈنس ہے، گائیڈنس آف لائف ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ اس رات کی امپورٹنس ہم قرآن کی امپورٹنس سے سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی امپورٹنس سے ہم سمجھ سکتے ہیں نعمتیں جو ہمارے پاس ہے، پیرنٹس ہے، اسپاؤس ہے، اولاد، زندگی، جسم، صحت، گھر، مال، فوڈ، ایجوکیشن، گیجٹس، ان سب سے بہتر ہے قرآن۔ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہے، لائک ان سب سے بہتر ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو آپ جمع کر رہے ہیں، جیسے ہم کیا جمع کر رہے ہیں، جیسے مال ایکسیٹرا۔ حدیث، قرآن حدیث کا مفہوم ہے قرآن ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف بھی گواہی دے سکتی ہے، تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے حق میں گواہی دے گی قرآن۔ جو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اس کے خلاف گواہی دے گی قرآن۔ قرآن پڑھنے والوں کے درجات بلند ہوں گے۔ قرآن پڑھنا اور پڑھانے والے بہترین ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل کی بیماری دور ہو جائے گی، جیسے نفاق، بغض، حسد، بخل، شک و شبہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے، قرآن شفا ہے تمہارے سینوں کے لیے۔ قرآن ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن کے اعراض برتتے ہیں، قرآن سے اعراض برتتے ہیں، تو اللہ اس سے تنگ زندگی دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن کو نہیں پڑھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تنگی عطا کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، بیسیکلی اس کی زندگی تنگ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہ اندھے اٹھائے جاتے ہیں۔ علم کا حصول ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہم دنیا کے ہر سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں اسکول میں، انگلش، سائنس، میتھس، سوشل، ایوری سبجیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں، ہر کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قرآن کو کیوں نہیں؟ قرآن کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن ایک ہی کتاب ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ سوچئے، کوشش کریے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس پر غور و فکر کریں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے علم حاصل کرنے کے آداب۔ اسلام ایک علم والا دین ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے اس کے لیے کہ ہم علم کو طلب کریں، علم حاصل کرنے کے لیے ہم دعا کریں، علم میں ہمارے اضافہ ہو اس کی ہم دعا کریں۔ سورہ طہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اسلام میں علم کی اہمیت، حدیث میں آتا ہے کہ علم کا طلب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ حدیث میں ہے کہ علم والوں کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ عالم کی عابد کے اوپر ایسی فخر ہے جیسے چاند کے دوسرے ستاروں پر۔ یعنی علم سے سالوں سال لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علم کے حصول کے آداب یعنی اخلاص، علم حاصل کرنے کے آداب جو ہے، سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کا علم حاصل کریں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ امید اور ڈر میں ہونا چاہیے، یعنی بیلنس کرتے ہوئے چلے۔
علم کے سفر میں جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ ہونا چاہیے، امید رکھنا چاہیے اور ڈر ہونا چاہیے۔ ڈر سے ہم اللہ تعالیٰ کے برے کاموں، ڈر یعنی جو بھی ہم برے کاموں کو کرنے کا سوچے تو بھی ہم ڈر جائیں، ایسے ہمیں بیلنس کرتے رہنا چاہیے۔ عاجزی اختیار ہونی چاہیے، یعنی تکبر ہمارے دل میں تھوڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر سے ہمیں بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے۔ ثابت قدمی رہنا چاہیے، اسٹرانگلی اس پہ استقامت رہنا چاہیے۔ ہمارا علم جب ہم حاصل کرنے کے سفر پہ ہوتے ہیں تو ہم پلٹنا نہیں چاہیے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ علم کو جذب کرے، یعنی علم کو فیل کرے، جو بھی آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو فیل کرے، اس پر عمل کرے اور کرے۔ اچھے دوستوں کو چنے، یعنی اپنے ساتھ اچھے دوستوں کو چنیے، اچھے دوستوں کے صحبت میں رہیے۔ شدید خواہش ہونا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کی۔ ٹائم مینجمنٹ کریے، شیڈیول کریے اپنے آپ کے ٹائم کو، اپنی ٹائمنگ کو۔ ڈفرینس آف اوپینین کو حکمت اور عاجزی سے ہینڈل کرنا چاہیے، اور ریویژن کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی ہم پڑھتے اس کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال comes to an end، سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنا دیے یا مدرسے بنا دیے جس سے فائدہ مرنے کے بعد بھی ہو، پانی یا پانی کا ویل جو ہم بنا دیے جس سے ان مرنے والے کو صدقہ جاریہ پہنچے۔ نفع والا علم، جیسے اماموں کا، ان کے علم کتابوں، ان کے علم سے کتنوں کو فائدہ ہو، کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے علم سے۔ صالح اولاد، نیک اولاد، اس لیے علم کا حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کا علم حاصل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دین کا علم سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کا بھی علم نہیں کہ دین کا علم ہی سیکھنا ضروری ہے، دین کا ہی علم سب سے زیادہ ضروری ہے سیکھنا۔ دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہوگا علم سے، کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے، اس سے علم حاصل کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے، اس کے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں کچھ ضروری معلومات ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ قرآن کا جو روٹ ورڈ ہے قاف را یا ہے، ٹو ریڈ پڑھی جانے والی کتاب، ملانا جوڑنا کے بھی معنی اس میں آتے ہیں۔ قرآن میں 70 ٹائمز قرآن لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے اور نام آئے ہیں، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل آیا ہے نام قرآن میں۔ یا ڈیفینیشن جو ہے اس کا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، الفاظ اور معنی کے ساتھ، جو مصحفوں میں محفوظ کی گئی ہے، جو تواتر کے ساتھ صحابہ کے زمانے سے نقل ہوتے چلا آ رہا ہے۔ تواتر کے معنی یہاں پر ہر جنریشن میں ان کو بولا جاتا ہے، نریٹ کیا جاتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 میں یہ صرف اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ جبرائیل علیہ السلام کے ورڈز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہے، عربی زبان میں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ عربی زبان میں ہے، واضح ہے۔ قرآن کے ہر ایک لیٹر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں اس کے لیے ملتی ہیں۔ عربی زبان میں ہی جب ہم پڑھتے ہیں تبھی ہمیں یہ نیکیاں ملتی ہیں، اس کی فضیلت ہے۔
کسی اور زبان میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس کے نیکیاں ہمیں نہیں ملیں گے۔ مصحف، مصحف کا مطلب ہے کلیکشن آف شیٹس آف ریٹن کاپی آف قرآن۔ اصل قرآن لوح محفوظ میں ہے، جو ہم سب کے پاس ہے وہ کاپیز ہے، وہ مصحف کہلاتے ہیں۔ 114 سورہ ایک جگہ ہوتی ہے اسے مصحف کہتے ہیں۔ پیریڈز میں مصحف کو نہیں ٹچ کر سکتے، ایک ایک جز ہوتے ہیں تو اسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جو الگ الگ پارے ہم جسے کہتے ہیں اسے ہم ٹچ کر سکتے، لیکن ایک کمپلیٹ جو قرآن مصحف ہے ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ وضو کے بنا، جو وضو کے بنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ جز ہے، ون جز جو الگ الگ ہے، پارے ہے، اس کو ہم وضو کے بنا بھی ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے لیکن پڑھ سکتے، لیکن ٹچ نہیں کر سکتے پیریڈز میں جب ہم ہوتے ہیں۔ قرآن کیسے نازل ہوئی؟ وحی کے ذریعے نازل ہوئی، روح الامین کے ذریعے نازل ہوئی۔ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تمام فرشتوں کے سردار ہے۔ پہلے انبیاء اکرام پر بھی وحی آتی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی 23 ایئرس میں دھیرے دھیرے سلولی نازل کیا گیا۔ 40 ایئرس میں نبوت شروع ہوئی، 63 ایئرس تک نازل ہوئی قرآن۔ پچھلے انبیاء کے اوپر دھیرے دھیرے نازل ہوتی تھی، ایک بار میں یعنی پچھلے انبیاء کے اوپر دھیرے دھیرے نازل نہیں ہوتی تھی، ایک بار میں ہی دے دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، لیکن جو قرآن ہے وہ دھیرے دھیرے نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آیت نمبر 32 سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تعجب کرتے ہیں لوگ کہ قرآن ابھی ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوئی۔ پچھلے کتابیں تورات، انجیل، زبور جو نازل ہوئی ہے وہ ایک ہی ٹائم پر، ایک ہی وقت میں، ایک ہی بار میں نازل ہو گئی تھی۔ 3 سٹیجز میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ فرسٹ سٹیج جو ہے جہاں پر قرآن نازل ہوئی ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا گیا، ایک تختی، ایک ٹیبلٹ ہے جس میں کریشن سے اینڈ تک جو بھی ہونا ہے سب لکھا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا ہے، قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے سب کی تقدیریں لکھو۔ سیکنڈ سٹیج جو ہے قرآن نازل ہونے کا وہ ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر آنا، جسے بیت العزا کہتے ہیں۔ یعنی فرسٹ لوح محفوظ سے قرآن جو ہے پوری فرسٹ آسمان پر آگے، جسے بیت العزا کہتے ہیں۔ تھرڈ سٹیج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام سے دھیرے دھیرے لے کر آتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 194 تک آتا ہے، اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن کا ایک جگہ جمع ہونا، اس کے بھی 3 سٹیجز ہے۔ مصحف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی جیسے نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن سکھاتے۔ قرآن یاد کرنے میں مشہور صحابی ہے، قرآن یاد کرنے میں، حفظ کرنے میں جو مشہور صحابی ہیں ان کے نام یہ ہے: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے اور چیک بھی کرتے صحیح لکھا ہے یا نہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے جاتے، پھر کہتے پڑھو تو میں پڑھ کر سناتا۔ قرآن کس پر لکھتے؟ عرب میں پیپر اس زمانے میں کامن نہیں تھا، تو قرآن کپڑے پر، لکڑی پر، پتھر پر، اینیمل شولڈرز پر، بلیڈز پر وغیرہ پر لکھی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دیتے کہ کچھ اور نہ لکھے اس پر تاکہ مکس نہ ہو۔ جبرائیل السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں قرآن سناتے،
پوری قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل علیہ السلام کو سناتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال یہ ریویژن ٹوائز ہوا، 2 بار ہوا. 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا جبرائیل علیہ السلام کو. جو بھی اسلام لاتے اس کو قرآن پڑھاتے، جس کو لکھنا پڑھنا آتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے. قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھی، ایک بک فارم میں نہیں بنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنے. پولیٹیکل کنڈیشنز ڈفرینس تھے، بہت سارے جنگیں ہوتی تھی، بہت سارے صحابہ جنگوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. ایک تو جہاد اور شہید ہونے کا ثواب پاتے تھے، سب کو اجر و ثواب کا حرص میں صحابہ بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کرتے تھے جنگوں میں. جنگ یمامہ جو 12 ہجری میں ہوئی، جن میں 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، جن کو قرآن حفظ تھی، یاد تھی. تو اتنے زیادہ حفاظ شہید ہونے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت فکر ہوئی کہ اور اندازہ یہ ہوا کہ اگر کہ بہت سارے صحابی جنگوں میں اسی طرح شہید اسی طرح جنگیں ہوتی تو کوئی سٹیپ لینا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ شہید ہو جائیں گے تو کوئی سٹیپ لینا ضروری ہے، یہ سلیوشن نکالے. تو ایک سلیوشن کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہ قرآن کو ایک بک کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دینا چاہیے. پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی جھجک ہوئی کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اپنی زندگی میں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کیا. ان لوگوں نے اس کی ذمہ داری ایک کتاب کی شکل میں لانے کی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈکٹیٹ کرنے پر لکھتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، جو قرآن کے نزول ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے لکھواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے پوری قرآن حفظ کیا. جوان تھے، میموری بہت شارپ تھی، اس لیے انہیں چوز کیا. قرآن کو کتابی شکل کے لیے اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے جتنے بھی ریٹرن کلیکشن کو منگوایا اور صحابہ کو حفظ تھی ان سے کنفرم کیا، ریٹرن کاپی جن کے میموری میں تھی ان سے کنفرم کیا اور قرآن کو ایک بک میں جمع کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال بعد ہوا، جب بڑے بڑے صحابی موجود تھے اور اس سے مصحف کہتے ہیں. یہ کاپی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 200 سال تک تھی، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10 سال تھی، پھر حفصہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کے پاس گئی. سب مدینے میں ان کے پاس جاتے، کچھ ویریفائی کرنا ہو تو کرتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامک سٹیٹس 5 ٹائمز مور ایکسپینڈ ہو چکا تھا. ارمانیہ اور آذربائیجان الگ الگ جگہ سے جہاد کے لیے اکٹھا ہوئے. وہاں قرآن کی تلاوت اور ریسیٹیشن کو لے کر اختلافات ہوئے. ہر کوئی یہی پروف کرنا چاہتے تھے کہ میری تلاوت صحیح ہے. تب ایک صحابی حذیفہ بن الیمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. یہ بحث پر ان کو بہت تعجب ہوا. وہ فوری مدینہ آئے، اس کی خبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ آپ امت میں اللہ کی کتاب کو لے کر کچھ اختلاف ہے، اس سے اپنی امت کو بچائیں. یہ جو اختلاف تھا وہ ڈائلاگس کے ڈفرینس کی وجہ سے تھا. سارے صحابہ جو تھے ان کو بلایا اور ایک میٹنگ بلائی، ایک سٹینڈرڈ کاپی بنوا کر سارے اسٹیٹس اینڈ پروونسز میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. پھر ایک کمیٹی بنائی 4 لوگوں کی، جس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کمیٹی میں رکھا.
پھر آفیشیل کاپیز بنائی، سارے اسٹیٹس اور پروونسز میں بھیجائے۔ اب اس کے بعد جو بھی قرآن لکھی جاتی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف سے کنفرم سے ہر لیٹر چیک کرتے تھے۔ جی یہاں پر جی ہم نے دیکھا یہاں تک کہ ہم نے دیکھا قرآن کا انٹروڈکشن لیا تھا ہم نے تھوڑا سا۔ اب ہم دیکھیں گے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہیں۔ مکی صورتیں جو شارٹ آیتیں ہوتی ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے ہم اسے مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مدنی صورتیں یعنی اس میں بہت ڈیٹیل لمبی لمبی آیتیں ہوتی ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اور یہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اسے ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ سیکوینس اینڈ ترتیب جو ہے قرآن کی صورتوں کی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب ریوائز کراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے ہی ترتیب سے کراتے جو اب پریزنٹ ہے اپنے پاس قرآن۔ نزول میں یہ ترتیب نہیں ہے، یعنی جب نازل ہوئے سورے اس کے اکارڈنگ یہ نہیں ہے۔ اوکے، ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ دو ٹرمز ہے، یہ الگ الگ ہے۔ نزول کے اعتبار سے الگ ہے سورے، اور ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن میں وہ ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ اوکے چلے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم جز 1 سورہ فاتحہ کا تفسیر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔